اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے موجود ہوں عروج علی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا۔ We had started with chapter number 1 of unit number 1. So let's continue. اوکے، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی، ان کی مرسیفلنس کی ہم نے کچھ واقعات پڑھے تھے کہ how he was a kind person. ٹھیک ہے، so let's continue with the paragraph. Hazrat Aisha. Hazrat Aisha narrates that the messenger of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, said, Allah is kind and he loves kindness and confers upon kindness which he does not confer upon severity and does not confer upon anything besides kindness. تو حضرت عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ از کائنڈ، اللہ مہربان ہے، اینڈ ہی لوز کائنڈنس، اور اس کو شفقت سے پیش آنے والے لوگ پسند ہیں۔ اینڈ کنفرز اپون، کنفرز کا مطلب ہوتا ہے ایک بات پر زور دینا، اپون کائنڈنس وچ ہی ڈز ناٹ کنفر اپون سیویرٹی، سیویرٹی کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور تشدد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس چیز کے اوپر زور نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ شفقت اور مہربانی والا جو سلوک ہے نا اس کے اوپر زور دیا۔ And does not confer upon anything besides kindness، اور کوئی اور اتنی چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زور نہیں دیا تھا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنڈنس پر زور دیا کرتے کہ ایک انسان میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، if we have to follow his path, we will have to do kindness with others. The messenger of Allah was even compassionate and kind towards the non-believers. اب non-believers کون ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ تو اللہ کے جو رسول ہیں وہ compassionate تھے، رحم دل تھے، kind تھے towards the non-believers. The prisoners of war taken captive in the battle of Badr were amongst the bitter enemies. غزوہ بدر کی بات کی جائے تو اس میں کیپٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پکڑے گئے تھے، جو قیدی بن گئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھے۔ Nevertheless, he made sure that they were given the best of treatment. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قیدیوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کوشش کی کہ ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ ہو۔ تو یہ ان کی کائنڈنس کی اگزامپل ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی اتنے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ The non-believers inflicted him with every kind of sufferings. اب نان بلیورس کا سلوک کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے، سفرنگس کا مطلب ہے ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، ایونچولی فورسنگ him to migrate to مدینہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا تنگ کیا کہ آپ کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ اینڈ دین waged war on him، اور اس کے بعد ایک جنگ مسلط کر دی۔ However, when he conquered Makkah without bloodshed، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں without bloodshed، مطلب کوئی خون ریزی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، in the 21st year of his prophethood، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول یا رسالت ملے ہوئے ابھی 21 years ہوئے تھے۔ He asked the Meccan non-believers who were awaiting his decision about them، تو اس وقت مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے متعلق آپ کوئی فیصلہ سنا دیں۔ How do you expect me to treat you؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیا امید کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ They responded unanimously۔ unanimously کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے بولنا، اور سب نے اکٹھے بولا you are a noble one, the son of a noble one، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف آدمی ہیں اور ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم announced to them his decision، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ You may go free، تم جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ No reproach this day shall be on you، reproach کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، انتقام، ریونج۔ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ May Allah forgive you، forgive کا مطلب ہے معافی مانگنا، میرا اللہ تمہیں معاف کرے۔ مطلب دشمن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں جنہوں نے اتنی اذیت پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑ گئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔
اب سائٹ پہ کوشچن آپ کو نظر آ رہا ہے while reading question what is the status of women what is the status of women in Islam. اب اگر ہم بات کریں تو ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا that was very harsh. مطلب عورتوں کا کوئی اسٹیٹس تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ اسلام نے عورت کو کیا درجہ دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was also very kind and affectionate towards women. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ ایک بہت ہی کائنڈ بیہیویئر تھا. men were badly treated in those time. آپ کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave them honor and dignity. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی عزت سیلف ریسپیکٹ واپس دلائی. At par with men in the community, Allah's messenger established women's right. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے. In the light of commandments of Allah. Commandments of Allah مطلب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات. ان کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے. Which improved their position and status. جس کی وجہ سے عورتوں کا جو درجہ تھا وہ تھوڑا نہیں کافی بیٹر ہو گیا. آج عورتوں کے پاس اگر جتنے بھی رائٹس ہیں, اگر ہم نان مسلم سے بات کریں تو ویمن رائٹس کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے ریلیجن نے, اسلام نے جو رائٹس بتائے ہیں they are being followed. اوکے. اب سائڈ پہ آپ کو کوشچن نظر آ رہا ہوگا ہاؤ ڈیڈ دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹریٹڈ دا چلڈرن. وومین تک تو ہمیں پتہ چل گیا, اب بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ اٹس آنسر. So Allah's messenger was particularly compassionate towards children. تو بچوں کے ساتھ تو آپ کا ایک خاص نیکی کا سلوک ہوتا تھا, کائنڈنس کا. When he saw a child crying, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کوئی بچہ رو رہا ہے, he sat beside him or her and shared his or her feelings. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور اس کی فیلنگس شیئر کرتے تھے. He would take children in his arms. اپنے بازو میں ان کو اٹھاتے تھے and embrace them, اور ان کو پیار کرتے تھے. He was once hugging his beloved grandsons. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے جن کا نام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. When Aqra bin Habis told them, جب ایک اقرا بن حابس وہاں آئے اور انہوں نے کہا I have got 10 children, میرے 10 بچے ہیں. So far I have not kissed any of them. میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا. تو Allah's messenger responded. اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا the one with no pity for others is not pitied. کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. According to another version, he said, what I can do for you if Allah has removed from you the feelings of compassion. کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں جب اللہ نے تمہارے اندر سے ہمدردی کا جذبہ ہی ختم کر دیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کسی پر رحم کریں گے تو ہی آپ پر رحم کیا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forbade his companions to keep the unintelligent creatures hungry or thirsty. اب unintelligent creatures کون سی ہوتی ہیں؟ جانور ہوتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے. مطلب ظاہر ہے ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. مطلب ایک ہیلپ لیس کائنڈ آف کریشنز ہوتی ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کوئی بھی غلط سلوک نہیں کرنا چاہیے. فاربیڈ کا مطلب ہے منع کرنا. تو آپ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھوکا پیاسا مت رکھو. ٹو ڈسٹرب اور ٹو اوور برڈن دیم. نہ انہیں تنگ کرو نہ ہی اوور برڈن کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ پر بوجھ ڈالو. He commended that kindness and putting them at ease are meritorious acts tending to bring man nearer to Allah. اور آپ وسلم نے فرمایا کہ کائنڈنس ان جانوروں کے ساتھ اور ان کو ذرا آسانی میں رکھنا یہ کچھ ایسے ایکٹس ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لا سکتے ہیں. اب یہ کوشچن ہے how are animals to be treated. تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اب اس سے ریلیٹڈ ایک نیچے واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا بیہیویئر تھا. اوکے. Abu Huraira reports Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as saying, a traveler who was thirsty saw a well in the way. کہ ایک مسافر تھا جو پیاسا تھا. He got inside the well. وہ کنویں کے اندر گیا and when he came out he saw a dog licking mud due to thirst.
تو اس نے ایک ڈاگ کو دیکھا کہ جو مٹی چاٹ رہا تھا کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی. اب وہ ڈاگ کنویں کے اندر نہیں جا سکتا تھا. The man realized that the dog was thirsty as he was. تو اس آدمی کو اندازہ ہوا کہ یہ تو میرے اتنا ہی پیاسا ہے. So he got into the well again. وہ دوبارہ اس کنویں میں گیا, filled his leather sock, اپنی چمڑے کی جو ساکس تھی اس سے پانی بھرا, and carried it out holding with his teeth, اور اپنے دانتوں میں ساک کو لے کر باہر آیا. Thus he quenched the thirst of the dog. Quench کا مطلب بجھانا, fulfill کرنا. تو اس نے اس کتے کی پیاس کو بجھایا. Allah was pleased with this act of kindness and pardoned his sins. Pardon کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا, forgive کر دینا. تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا اس کے اس کائنڈنس کے ایکٹ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. اوکے, اب آپ کو سائڈ میں کوشچن نظر آ رہا ہوگا, ہاؤ ڈیڈ دا مدر برڈ ریئیکٹ وین اٹ کوڈ ناٹ فائنڈ اٹس چکس. کہ مدر برڈ نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا جب اس کو اپنے بچے واپس نہیں مل رہے تھے. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے یہاں پہ. ونس آن ریٹرن فرام ملٹری کیمپین, ایک جنگی جہاد سے واپس آ رہے تھے تو a few companions, کو صحابہ took away the chicks of a bird. انہوں نے ایک پرندے کے بچے اٹھا لیے تھے from the nest to stroke them. تو ہم ان کا شکار کریں گے. The mother bird came back and when it could not find its chick in the nest, جب مدر برڈ واپس آئی اور اس کو اپنے بچے گھونسلے میں نہیں ملے, it began to fly around screeching. تو اس نے اپنی وہ جو رونے والی آواز ہے اس نے اڑنا شروع کر دیا. when informed of the matter, جب معاملے کا پتہ چلا تو Allah's messenger became angry. آپ سے بہت غصہ ہوئے. and ordered the chicks to be put back in the nest, اور آرڈر دیا, حکم دیا کہ اس کے بچوں کو واپس ان کے گھونسلے میں رکھا جائے. So the love and compassion of Allah's messenger for all kind of creatures was not of the kind claimed by today's humanists. تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے کس چیز کا درس دیا ہے؟ ہیومنسٹ, مطلب آپ میں انسانیت ہونی چاہیے, آپ کو انسان ہونا چاہیے. He was sincere and balanced in his love and compassion. وہ اپنے لو میں انسانوں کی طرف, جانوروں کی طرف, دنیا کی ہر مخلوق کی طرف ان کا جو love and compassion تھا, that was very equal. He was more compassionate than any other person. وہ دنیا میں کسی بھی انسان سے زیادہ compassionate تھے, مطلب kind تھے. He was a prophet raised by Allah, the creator and sustainer of all beings. تو ایک ایسا نبی جس کو اللہ نے بھیجا ہے, creator and sustainer of all beings for the guidance and happiness of conscious beings. conscious beings کون ہے؟ ہم انسان, اور ہم لوگوں کی گائیڈنس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. and the harmony of existence, اور اس کائنات, وجہ تخلیق کائنات, آپ نے ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. therefore he lived not for himself but for others. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں گزاری بلکہ دوسروں کے لیے گزاری. He is an epitome of mercy for all the worlds. Epitome means role model, an example. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری دنیاؤں کے لیے, جب تک کہ قیامت نہیں آتی. تو آج ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل ہم اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں ان کو سٹارٹ کریں گے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ سے کوشچن کر سکتے ہیں, کمنٹس میں آپ کوشچن کر سکتے ہیں, اور آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں. That's all from my side. Take care and اللہ حافظ.